بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میں تو ماں باپ کے دل کی ٹھنڈک تھی، وہ مجھ کو ہاتھ کا چھالا بنا کر پال رہے تھے، ناز بھی شہزادی جیسے۔ مگر جلد ہی یہ آپ گیانہ ٹوٹ گیا۔ ایک روز کا ذکر ہے، والد دفتر سے لوٹے تو افسردہ سے تھے، آتے ہی بستر پر ٹھل گئے، شاید موت ان کا تعاقب کر رہی تھی۔ امی سے پانی مانگا، وہ ابھی گلاس میں پانی لا رہی تھی کہ یہ ذرا سی دیر میں جھٹ پٹ ہو گئے۔ چند دن سوگ میں گزرے، ہوش آئے تو چولہا ٹھنڈا پڑا تھا اور پیٹ میں بھوک نے انگارے دکھا دیے تھے۔ ایسے میں اپنے پرائے سب دور ہو گئے، کوئی معاشی سہارا نہ تھا۔ ماں نے مجبوراً سلائی مشین کا سہارا لیا، اس سے صاف ستھرا کیا اور محلے والوں کے کپڑے لا کر سلائی میں مشغول ہو گئے۔ یوں زندگی کا بوجھ گھسیٹ کر مجھ کو میٹرک کرا دیا۔ اب میں نوکری کر کے ماں کا بوجھ بانٹنا چاہتی تھی، مگر ماں کہتی تھی ابھی اور پڑھ، وہ مجھ کو زیرو تعلیم سے سجا دینا چاہتی تھی۔ یوں میں ان کے اصرار پر کالج میں داخلہ لے لیا اور میلوں کے چکر پیدل کاٹنے لگی۔ کالج دور تھا، سڑک پر رش ہوتا تھا۔ گلیوں سے گزرتے ایک دن احساس ہوا کوئی میرے پیچھے آتا ہے۔ ہمت کر کے مڑ کر دیکھا تو ایک نہایت خوبرو نوجوان کو اپنا پیچھا کرتے پایا۔ دراز قد، گورا چٹا تھا، بھولی بھالی صورت تھی، دل کو بھایا مگر خوف زدہ بھی تھی۔ اس نے بھی مجھے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پا کر دل کو تھام لیا۔ اب یہ معلوم ہو گیا، میں گھر سے نکلتی اور وہ بھولی صورت والا رستے میں منتظر ملتا، نگاہوں سے نگاہیں ملتے، پیغام کی صورت پلکیں جھپکتی، پھر یہ پیغامات تحریروں کی صورت میں ڈھلنے لگے۔ ایک دن وہ آیا کہ ہم ایک بندھن میں بندھ جانے کی آرزو مند ہو گئے۔ اس کا نام سرور تھا، وہ ایک ایڈوکیٹ کا سپرد تھا اور والد کسی کے مقدمے کی پیشی کے سلسلے میں لاہور آئے تھے۔ یہ بھی شہر دیکھنے کی چاہ میں باپ کے ساتھ آ گیا۔ یہ لوگ ایک ہوٹل میں قیام پذیر تھے جو ہمارے کالج کے قریب تھا۔ وکیل صاحب صبح کورٹ چلے جاتے اور صاحبزادہ مجھ سے ملنے آ جاتے، یوں کبھی کسی پارک میں جاتے اور کبھی کوئی تاریخی مقام دیکھنے۔ ہم نکل پڑتے لاہور کی ہر خوبصورت جگہ سے۔ ہم نے یادوں کے خزانے جمع کر لیے۔ وہ دن آیا جب انہوں نے واپس اپنے گاؤں لوٹ کر جانا تھا۔ سرور نے بتایا تو میں خوب روئی، میرا کلیجہ مسل دیا۔ لاج کے بندھن توڑ کر میں نے اسے اپنے گھر بلا لیا۔ اماں تو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتی تھی، ان کو کیا خبر ان کی شرمیلی بیٹی نے جذبات میں کیا قدم اٹھا لیا ہے۔ وہ رات میری زندگی کی عجیب رات تھی۔ ایک دوسرے سے بچھڑنے کے غم اس قدر تھا کہ ہم دونوں ہی رو پڑے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ جوں ہی چپ کرانے کو اس نے مجھے گلے لگایا، جو ایک بھٹکتی آگ میں ٹھل گیا۔ تنہائی اور بے خوفی محبت نہ رہی، آگ اور کپاس کا کھیل بن گیا۔ ضبط کی ناؤ ڈوب گئی تو پریشانی کا طوفان دل کو ڈوبوانے لگا۔ میں رونے لگی اور وہ تسلی دینے لگا کہ گھبراؤ مت، جاتے ہی اماں سے بات کروں گا۔ اب تم کو مجھے بیاہ کر لے جانا ہے اور یہ تم سے پکا وعدہ ہے۔ اس وعدے نے ہی مجھے زندگی بخش دی اور اپنا سارا خسارہ بھول کر میں اس کے خیالوں میں کھو گئی۔ وہ چلا گیا اور میں اس کے لوٹ آنے کی امید میں دن گن گن کر کاٹنے لگی۔ جلدی ہی مجھے احساس ہو گیا کہ جو سندر سپنا دیکھا تھا وہ بس ایک خواب تھا اور اب وہ نہیں آئے گا۔ ادھر ماں میری بگڑی طبیعت اور بھاری قدموں کو اپنی جہاں دیگر نگاہوں سے تول رہی تھی۔ آخر ایک روز انہوں نے سر پیٹ لیا اور پھر مجھ کو پیٹنے لگی، اور وہ جو بھی سوال کرتے میں جواب نہ دیتی۔ بالآخر وہ تھک ہار کر بیٹھ گئی۔ پہلے تو امید تھی کہ آج نہیں تو کل آ جائے گا اور یہ سارے خوف کے سائے میرے سر سے ہوا ہو جائیں گے، مگر دن بر دن گزرتے گئے، وہ نہ آیا۔ اب تو قیامت کا دن قریب آ گیا۔ ماں کو اسی قیامت کے خوف نے بالآخر نگل لیا اور وہ ایک روز سوئے تو پھر نہ اٹھ سکی۔ ماں تو ایک گھنیرا درخت تھی، چھاؤ بھرا ایک چھپر تھا، ایک سائباں تھی جو زمانے کے سردوں و گرم سے بچا کر رکھتی تھی۔ جب وہ سائباں ہی نہ تھا، ہاتھ میں اکیلی کیا کرتی؟ سوچا اس سے پہلے کہ محلے والے پتھر مارنے آ جائیں، یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔
ایک دن 2 جوڑے کپڑے اٹھا کر تھوڑی سی نقدی گرہ میں باندھ کر میں نے مکان کو تالا لگایا اور اس سرور کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی جس گاؤں کا نام اس کے منہ سے سنا تھا۔ تلاش کرتی وہاں جا پہنچی، پتہ چلا کہ وہ کراچی چلا گیا ہے۔ کراچی جیسے شہر میں تلاش کرنا آسان کام نہ تھا۔ کراچی میں اس کی ایک رشتہ دار رہتی تھی۔ میں وہاں گئی، اس عورت سے بہانہ کیا کہ ملازمت کے لیے آئی ہوں، مگر میری حالت دیکھ کر وہ شک و شبہ میں مبتلا ہو گئی۔ میں دور غم میں مری جا رہی تھی۔ ایک طرف سرور کا پتہ نہ تھا، دوسری جانب اس کی نشانی میرے وجود کا بوجھ بن گئی تھی۔ ہمت کی خدا کا نام لے کر اس کی خالہ کو ساری بات بتا دی۔ وہ سٹپٹا گئی جب بتایا کہ امی ابو وفات پا چکے ہیں اور دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ ان کو ترس آ گیا، مجھے لے کر ایک نرس کے پاس گئی جو ان کے واقف کار تھی۔ اتفاق سے ایک ضرورت مند عورت وہاں آئی ہوئی تھی جسے ایک ننھے سے بچے کی ضرورت تھی۔ وہ بیوہ اور بے اولاد تھی، اس کا بھائی بھی بے اولاد، دیگر ایک مالدار بزنس مین تھا۔ نرس کی زبان ہماری ایک رام کہانی سن کر اس نے ہم کو اپنے گھر چلنے کی پیشکش کر دی۔ یہ عورت ہمارے لیے فرشتہ رحمت ثابت ہوئی۔ پتہ چلے کہ اس کا بھائی شادی کے قابل نہیں تھا، مگر سماج میں عزت بنانے کے لیے شریک حیات چاہیے تھا اور دولت کا وراثت بھی۔ اس نے شادی کی آفر کی۔ یہ پیشکش میرے لیے زندگی کی نوید تھی۔ حامی بھر لی۔ یوں مجھے تحفظ اور بچے کو باپ کا نام مل گیا۔ اس کا نام حبیب تھا۔ وہ نیک دل آدمی تھا اور اس سے اولاد اور مجھے سہارا مل گیا۔ اس نے اپنی محبت سے میرا دل جیت لیا اور میں نے اس کو وہ آرام و سکون دیا جو ایک اچھی عورت اور اپنے خاندان کو دے سکتی ہے۔ مجھے تحفظ کے ساتھ ساتھ زندگی کی ہر نعمت مل گئی، مگر دل پر جو زخم سرور نے لگایا وہ آج تک ہرا ہے۔ شاید سرور کو یہ خیال ہوگا کہ اس دن مجھے دھوکہ دے کر بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ ایک بے بس بیوہ کی بچی کو محبت کے نام پر لوٹ، وہ تو نگر ہو گیا ہے، مگر قیامت کے دن ضرور اس کی پوچھ تاچھ ہوگی، کیونکہ جو جیسا کرے گا اس دنیا میں اس کے اعمال نامے میں ویسا ہی لکھا جائے گا۔